बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दोस्तों पूरी दुनिया में जो है वो तिब का आलमी दिन जो है वो मनाया जा रहा है। तो आलमी दिन के मौका पर मैं आपको जो है वो पैगाम जो देना चाहूँगा एज अ डायरेक्टर जनरल यानी DGWNO वर्ल्ड नेचुरोपैथिक ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, वो बड़ा कमाल का पैगाम है कि हमें अपनी फितरत और नेचर की तरफ लौटना है। आज मैं जो आपसे छोटी छोटी बातें करने जा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी अगर हम इन पर प्रैक्टिकली अमली तौर पर यानी अमल भी करने की कोशिश करेंगे। और वो ये है कि एक काम करो, हफ्ते में एक दिन रोज़ा ज़रूर रखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हफ्ते में 2 दिन 3 दिन भी रोज़ा रखते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रोज़ा रखो सेहतयाब हो जाओगे। और होना ये चाहिए कि हम एक दिन रोज़ा रखें और बाकी 6 दिन जो है वो हम खाएं पिएं। वैसे तो आप सुधरोगे नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप सुधरने की तरफ नहीं आ रहे। लेकिन जो लोग सुधरे हैं उनके घरों से बीमारियां निकल चुकी हैं और पिछले 2-2 3-3 साल से अब उनके घर में कोई शख्स भी कभी भी बीमार नहीं हुआ। हाँ, ये करना है कि हफ्ते में एक दिन रोज़ा रखना है और 6 दिन जो है वो आपने खाना पीना है, और उसमें से भी एक दिन जो आपने वो ये करना है कि आप एक दिन जो है वो सिर्फ आप फल और वो सब्जियां जो सलाद के तौर पे खाई जा सकती हैं और मुख्तलिफ वो फल जिनका हम फ्रेश जूस निकाल कर पी सकते हैं, आप एक दिन जो है वो उस पर भी गुजारा करेंगे। क्योंकि आपको एक दिन आप अगर अनाज वाली कोई चीज़ नहीं खाएंगे और हम सिर्फ फलों और सब्जियों को यानी कच्ची सब्जियां सलाद के तौर पर और फ्रेश फ्रूट जो है वो लेंगे और फ्रेश जूसेस लेंगे और नारियल का पानी वगैरह अगर हम पिएंगे या गाजर का जूस लेंगे या गन्ने का जूस अगर हम लेंगे, तो एक दिन हमें कोई इतना बड़ा मसला जो है वो नहीं होगा, बल्कि इससे बहुत ज़्यादा फायदे हासिल होंगे। यानी दोस्तों, आपने एक दिन जो है वो खाना नहीं खाना यानी आपने उस दिन नहीं खाना, मतलब उस दिन आपने ना दूध लेना है, ना दही लेनी है, ना पनीर लेनी है, ना ही दूध से बनी हुई कोई चीज़ लेनी है, और ना ही उस दिन आपने कोई जो है वो एनिमल फूड जो होते हैं हमारे यहाँ मुख्तलिफ गोश्त होता है या इस तरह की चीज़ें, आपने वो भी उस दिन जो है वो नहीं खानी। आपने उस दिन सिर्फ फलों पे और कच्ची सब्जियों पे जो है वो अपने आप को रखना है, तो इससे भी आपको बेशुमार फ़ायदे हासिल हों। अगर दोस्तों हम इस पर अमली तौर पर अमल करने की तरफ आ जाएं, तो 70% वो बीमारियां जैसे कैंसर है, जैसे बहुत ज़्यादा गिल्टियाँ रसोलियाँ हैं, फाइब्रॉइड हैं, सिस्ट हैं, उसके बाद शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उसके बाद हमारे हार्ट प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रोल है, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, उसके बाद हमारा यूरिक एसिड है और गुर्दे में पत्थरियां हैं और पित्ते के अंदर जो जिसको पत्थरियां आप समझते हैं या कहा जाता है, ये तमाम मसाइल, जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, असाबी कमज़ोरी और मैदे के मसाइल, कब्ज़ के इश्यूज़ और गैस, तेज़ाबियत, अफारा और ख़ास तौर पे बवासीर वगैरह तक के जो मसाइल हैं, ये सारे के सारे हमारे जो है वो 70% जो है ये बीमारियां, इनका खात्मा मुमकिन हो सकता है। और दूसरा दोस्तों जो है वो है हमारा महरवी डाइट प्लान, यानी आपने उस महरवी डाइट प्लान को जो है वो भी फॉलो करना है, जो हम आपको अक्सर मुख्तलिफ टाइम में हम अपने चैनल पे आपको बताते रहते हैं, हमारे सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान में सिर्फ देखें तो अगर हम जो है वो WNO का जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, रोड मैप फॉर लाइफ अल्लाह हेल्थ सिस्टम, अगर हम इसको फॉलो करना शुरू कर दें और इस पर अमल करें, तो यकीन करें कि हज़ारों करोड़ों रुपए जो है ना हमारे, वो हम बचत कर सकते हैं, बचा सकते हैं, जो हमारे सेहत से बिगड़ कर जब हम बीमारियों की तरफ जाते हैं और हम अपने बीमारियों को मैनेजमेंट करने के ऊपर लगा रहे हैं कि बीमारियां आपकी साथ ही रहेंगी और हम उसके लिए मुख्तलिफ किस्म की जो दवाइयां हैं वो खाते चले जा रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। तो ये जितने भी हमारे यहाँ गुर्दे फेल, डायलिसिस और उसके बाद हमारा लिवर फेलियर, हेपेटाइटिस, जिगर सिकुड़ना, पेट में पानी आना और कैंसर और इस तरह के जो मसाइल हैं, जो ज़्यादा पेचीदियाँ लिए हुए आपको घेरे हुए हैं, इनके ऊपर जो हमारा पैसा खर्च होता है, ये भी सारे का सारा हमारा बच सकता है। एक और बात करता चलूं कि आप डॉक्टर्स की बातों में आकर फौरी तौर पर जो है वो ये जो ऑपरेशन करवाने का या ट्रांसप्लांट कराने का जो आप फैसला कर लेते हैं, इस पे भी ज़रा गौर किया करें, क्योंकि एक डॉक्टर ने आपको ये बात की है या एक तरीका इलाज के डॉक्टर्स ने आपको
یہ کہا ہے کہ جی نہیں اس کا حل جو ہے وہ فوری آپریشن ہے، یا اس کا حل جو ہے وہ سٹینٹ ڈالنا، بائی پاس کرنا ہی ہے، یا اس کا حل جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ ہے، چاہے وہ کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو یا لیور ٹرانسپلانٹ ہو، یا وہ کہتا ہے کہ یہ رسولیاں فائبرائڈ اور سسٹ وغیرہ جو ہے یہ کاٹنے سے ہی جو ہے اس کا مسئلہ حل ہوگا، یا یوٹرس بلکی ہوگی اور اس کے اندر کوئی مسائل ہوئے اور وہاں سے ایکسیسو بلیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ کہتا ہے جی اب آپ یوٹرس ہی ریموو کروا دیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کرنے سے پہلے آپ کو چاہیے، یا آپ کو اگر کوئی یہ ایڈوائز کر دیتا ہے تو آپ اس وقت پھر جو ہے وہ انگریزی طریقہ علاج کو چھوڑ کر آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہمارا نیچروپیتھک سسٹم ہے نیچروپیتھی کی طرف جائیں، ان سے ملیں جو نیچروپیتھ ہیں، یا جو ہمارے ہومیوپیتھ ہیں، یا جو ہمارے طبیب ہیں، یا جو ہمارے ایکوپنکچر والے ہیں، یعنی آلٹرنیٹو میڈیسن کا جو علاج کرتے ہیں، اور خاص طور پر ان لوگوں کو ملیے جو طب قرآنی اور طب نبوی سے علاج کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، یعنی علاج بالدوا اور علاج بالغذاء اور علاج بالتدبیر، جو ان چیزوں کو سمجھتا ہے آپ ان کی طرف جائیں، ان سے ملیں، تو آپ کا یہ آپریشن کروانا اور یہ سارے مسائل سے آپ کی جو ہے وہ جان چھوٹ سکتی ہے اور آپ بچ سکتے ہیں۔ ایک امیون سسٹم دیا ہے، ایک قوت مدافعت دی ہے، اور وہ انسان کی باڈی کے اندر اس کے آنے والی بیماریوں کو خود سے ختم کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، اور اس کے بعد ہمارے ان اعضاء کو ٹھیک کر دیتا ہے، ٹھیک کرنے کی قدرتی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن جب اس میں کوئی مسئلہ واقع ہو جاتا ہے تو کیمیکل کے ذریعے، دوائیوں کے ذریعے مینجمنٹ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ نیچروپیتھی کی طرف آئیں، فطرت اور نیچر کے قریب آئیں، چونکہ بیمار ہم کب ہوئے؟ جب ہم نیچر اور فطرت سے دوری کی طرف گئے، کیونکہ بڑھتی ہوئی بیماریوں کی علت و اسباب جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جب ہم اپنی فطرت اور نیچر سے دور جاتے ہیں، یعنی قرآن سے لا علمی، فطرت سے دوری، قرآن سے لا علمی بیماریوں کی علت و اسباب ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ڈاکٹرز کی باتوں میں آ کر فوری ایک غلط طریقہ علاج جو ہے اس کا انتخاب کرتے ہیں، جس میں ہم پھر دیکھ لیں کہ مختلف قسم کے آپریشن، سرجریاں، اور اس کے بعد ہمارے بہت سارے اعضاء کٹ گئے، اور بعد میں سمجھ جاتی ہے کہ فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا، اور پھر ساری زندگی دوائیاں جو ہیں وہ الگ کھانی اور دوائیوں کے اوپر ہی ساری زندگی رہنا ہے۔ اچھا، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ بیمار نہ ہوں، آپ بیماریوں سے بچے رہیں، اور جو بیمار ہو چکے ہیں وہ بھی بیماریوں سے بڑی آسانی کے ساتھ نکل سکتے ہیں۔ اس کے لیے کرنا کیا ہوگا کہ آپ شام کو 6 بجے کے بعد نہ کھائیں، اور صبح کو جو ہے وہ آپ 8 بجے سے پہلے نہ کھائیں، اور شام کو 6 بجے کے بعد نہ کھائیں۔ تو آپ کے جسم کے اندر، ہم سب کے اندر ایک آٹوفیجی کا عمل ہے، وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور ہمیں یعنی 24 گھنٹے میں صرف 8 گھنٹے کا ہم نے ایک ٹائم فریم بنانا ہے۔ اس 8 گھنٹے میں ہم جو ہے وہ اپنے کھانے بانے والی چیزوں کو جو ہے وہ فوکس کرتے ہیں یا کریں گے، اور جو 16 گھنٹے ہے وہ ہم بالکل فاقہ کریں گے، فاسٹنگ کریں گے روزے کی طرح سے، اور اس میں کیا ہوگا کہ آپ کا آٹوفیجی کا عمل جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا، اور وہ آپ کے جسم کے اندر جتنے بھی ہمارے باڈی کے اندر جو سیل ہوتے ہیں، جو خطرناک قسم کے زہریلے مادے، رطوبتیں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں، جو چیزیں باڈی کے اندر ٹاکسک کی شکل میں رک چکی ہوتی ہیں، یہ ان ساری چیزوں کو، ایون گلٹیوں، رسولیوں کو، کینسر کو، ان ساری چیزوں کو، چونکہ ان کے اندر بھی خوراک کا ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے، نیوٹریشن ان رسولیوں، گلٹیوں کے اندر بھی ہوتی ہے، ان بیڈ سیل کے اندر بھی ہوتی ہے، تو یہ ان کو لے کر ان کی نیوٹریشن کو جو ہے ہماری باڈی آٹوفیجی عمل کے ذریعے اس کو کھائے گی، اس کے نیوٹرینٹ جو ہے وہ کھا جائے گی، اور وہ ہماری گلٹیاں، رسولیاں، سارا کچھ جو ہے وہ تحلیل ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کے مطابق ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرما رہے ہیں ازکا طعامن، عمدہ اور تر و تازہ کھاؤ، یہ سورہ کہف کی آیت ہے۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، کیا انسان اپنی خوراک، کھانے اور پینے والی چیزوں پر غور کرو، یہ قطعاً گلا سڑا تو نہیں ہے۔ تو ہماری تمام چیزیں، وہ جو فریج کے اندر فروزن فوڈ ہے ہمارا، جو فریز کر کے ہم نکال کر بار بار ٹھنڈا گرم کر کے کھاتے رہتے ہیں، یہ سارے کا سارا نہ تو عمدہ تر و تازہ رہا، اور یہ باسی بھی ہو چکا ہوا ہے، اور بار بار گرم کر کے کھانا یہ ہمارے لیے اور زیادہ۔ اور اسی طرح سے دوستو، وہ چیزیں جو ہم نے فیکٹری سے تیار شدہ یا کہیں سے بھی تیار شدہ ہو کر، جو پیک ہو کر مارکیٹ میں آتی ہیں، چاہے وہ جتنی بھی اچھی ہوں اور جتنا مرضی اچھا برانڈ ہو، وہ آپ کو نہیں کھانی چاہیے، چونکہ وہ نہ عمدہ ہیں، نہ تر و تازہ ہیں، باسی ہیں، پرانی ہیں، اور خاص طور پہ
وہ آپ کو بہت زیادہ بیماریوں کی طرف دھکیلتی ہیں۔ آخر میں بطور DGWNO میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارا جو روڈ میپ فار لائف اللہز ہیلتھ سسٹم ہے، جس کو ہم نے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں اور اس کے بعد ہم نے پھر گورنمنٹ کے مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر جو ہے ہم نے اس کو کروانا شروع کیا ہوا ہے، تو آپ بھی اس کا حصہ بنیں، اس کا ممبر بنیں۔ وہ ممبر آپ گھر بیٹھے بھی بن سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ ہمارے دیے گئے نمبر کے اوپر رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ سارے کے ساری ممبرشپ جو ہے وہ فری آف کاسٹ ہے، اور آپ کو فری آف کاسٹ ہم ہیلتھ ایجوکیشن اویئرنیس ٹریننگ پروگرام دے رہے ہیں، اللہز ہیلتھ سسٹم۔ آپ بھی اس کو جوائن کریں، اور اس میں آپ بطور میسنجر آف نیچر، ایمبیسیڈر آف ہیلتھ کے طور پر جو ہے وہ آپ بھی دنیا میں جہاں بھی کہیں ہیں آپ اس میں کام کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اور آج کا جو طب کا عالمی دن پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، آپ اس کی طرف آئیں، اور یہ جو جس کو ہم نیچروپیتھی کہتے ہیں، اور یہ جو خاص طور پہ ہمارے ہاں فرنگی طب اور جو کیمیکل کے اوپر دوائیاں اور بے شمار جو مسائل ہیں، جو کہ آپ ایک دوائی شروع کرتے ہیں تو بعد میں ایک مسئلہ ٹھیک نہیں ہوتا، 4 مسئلے اور کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر ان 4 مسئلوں کے لیے آپ کے پاس 16 دوائیاں ہوتی ہیں، اور ایک بہت بڑا نسخہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جو کہ بعد میں آپ کا کڈنی فیلئر، لیور فیلئر، ہارٹ فیلئر اور کئی سارے مسائل کا سبب بنتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حامی و ناصر۔